نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون ما كانوا يقترفون. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال له رجل قليل العمل قليل الذنوب أعجب إليك أو رجل كثير العمل كثير الذنوب قال لا أعدل بالسلامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت تمام لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو گناہوں سے پاک کر لو. وذروا، اللہ فرماتے ہیں کہ چھوڑ دو ظاہر الاثم و باطنہ، ظاہری طور پر بھی گناہوں کو چھوڑ دو اور باطنی طور پر بھی، یا یہ کہ ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو. ان الذین یکسبون الاثم، اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ گناہ کو کماتے ہیں سیجزون، ان قریب ان کو پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا، بما کانوا یقترفون، وہ کماتے ہیں دنیا کے اندر، جو دنیا کے اندر وہ کر رہے ہیں. جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا زاد بھائی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رحلت کے وقت 10 سال عمر تھی، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ عبداللہ بن عباس کو دین کی فقہ بھی سمجھ بھی عطا فرما دیجئے اور کتاب کا علم بھی عطا فرما دیجئے. یہی وجہ تھی کہ انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے رحلت فرما جانے کے بعد بڑے بڑے کبار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی طرف سفر کیے اور اپنے آپ کو تھکایا اور دین کو حاصل کرنے کے لیے محنت اور مشقت کی. وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے رحلت فرما جانے کے بعد میں جب علم حاصل کر کے اپنے علاقے میں پہنچا تو ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ آپ بتائیے کہ قلیل العمل اور قلیل الذنوب، وہ شخص کہ جس کے عمل بھی تھوڑے ہوں اور گناہ بھی تھوڑے ہوں، وہ شخص آپ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے یا کثیر العمل کثیر الذنوب، جس شخص سے کے اعمال بھی زیادہ ہوں اور گناہ بھی زیادہ ہوں، یا وہ آپ کے نزدیک بہتر ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ گناہوں کو چھوڑنے والے کے برابر کوئی بھی نہیں ہو سکتا. یعنی اگر میں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے عبادت گزار ہیں، نمازی پرہیزی بن گئے ہیں اور راتوں کو اٹھنے کی توفیق اللہ کے فضل سے مل گئی ہے، نماز اور روزہ، زکوٰۃ اور حج اور دیگر دین کے کام کو ہم کر رہے ہیں، تو اب ہم گناہوں سے بچنے کی اتنی فکر نہ کریں تو ہمارے لیے کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو یہ بات یہاں سمجھنے کی ہے کہ میرے اور آپ کے لیے چاہے عمل ہمارا تھوڑا ہو لیکن گناہ نہ ہو. گناہ جو ہے یہ ایک ایسا وبال ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سیجزون بما کانوا یقترفون، جو تم دنیا کے اندر کماتے رہے ہو ضرور بضرور تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے. یعنی گناہوں سے جو گناہ ہم کر چکے ہیں اس کا بدلہ ہم نے بھگتنا ہے، وہ اللہ کو ہم نے حساب دینا ہے. اگرچہ ہم نیک اعمال میں سبقت نہ کریں، مثال کے طور پر فرائض تو ادا کر لیں، نوافل کی اہمیت ہمارے دل میں تو ہے، لیکن نفل کے لیے ٹائم نہیں مل رہا اور ہم گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، تو یہ بات زیادہ لائق ہے بنسبت اس کے کہ ہم اپنے آپ کو نماز کے اندر بھی لگائیں، نوافل کے اندر بھی لگائیں، نفلی کاموں کے اندر بھی لگائیں اور ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے رہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اب یہ سمجھ رہا ہوں
کہ میں جو اعمال کر رہا ہوں وہ مجھے میرے گناہوں سے بچا لیں گے، یعنی کل قیامت کا دن ہوگا تو میرے اعمال کا وزن زیادہ ہوگا، تو میرے اعمال کی وجہ سے میں بچ جاؤں گا اور گناہوں پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ جبکہ اللہ رب العزت نے خود یہ بات فرما دی، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ گناہوں کو ظاہری طور پر بھی چھوڑو، باطنی طور پر بھی چھوڑو۔ ایک مسلمان کا کردار یہی ہونا چاہیے کہ اس کا ظاہر بھی جیسا لوگوں کو نظر آئے ویسا ہی اس کا باطن بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کسی سامنے والے کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنی زبان سے کچھ بات کہہ دے اور دل میں اس کے لیے کچھ اور بات ہو۔ یہ ہرگز نہ کریں۔ جو ظاہر ہو وہی باطن ہو، اور جو ہم دکھانا چاہتے ہیں وہی اپنے اندر رکھیں، اور جو ہمارے اندر ہو وہی لوگوں کو دکھائیں۔ بناوٹ کی صورت اختیار نہ کریں، البتہ نیکی کے وہ کام کہ جن کے اندر ضروری ہے کہ ہم وہ چیز کو اختیار کریں۔ مثال کے طور پر کسی مسلمان سے ملنا خندہ پیشانی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ۔ اب بظاہر میرے لیے اس کے دل میں برائی تو ہے، لیکن وہ جب میرے سامنے آئے تو میں اپنے چہرے کو بگاڑ لوں کہ بھائی میرے دل میں برائی ہے تو میں سامنے بھی برائی کو ظاہر کروں۔ ایسا ہرگز نہ ہو، بلکہ اپنے عمل سے اپنے اندر کو صاف کرنے کی کوشش کریں کہ جس طریقے سے مسلمان سے ملنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، خندہ پیشانی کے ساتھ آپ اس سے ملیں، جب وہ آئے تو آپ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ آپ اپنے اس ظاہر کو بھی صحیح کریں، اور جو آپ کا باطن اس کے خلاف بگڑا ہوا ہے اس کو بھی بنانے کی کوشش کریں۔ آج میں اور آپ جو کوشش کر رہے ہیں کہ عبادات میں لگنے کی جستجو کر رہے ہیں، عبادات کے اندر فکر کر رہے ہیں کہ میری نماز نہ چلی جائے، میرا روزہ نہ چلا جائے، کہیں مجھ سے حد ساقط نہ ہو جائے، کہیں مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کے ادا کرنے میں کوتاہی نہ ہو جائے، میں ان سب چیزوں کی فکر کر رہا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ مجھے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنے کی بھی ضرورت ہے، اس کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیے کہ ایک شخص ہے کہ وہ دنیا کے اندر ٹانک، جسمانی طاقت کے لیے کوئی دوائی استعمال کرے، لیکن ساتھ ساتھ مضر صحت کام بھی کرتا رہے، تو اب نفل عبادات جو ہیں یہ ٹانک کا تو کام کر رہی ہیں کہ اس کو طاقت دے رہی ہیں، اس کے ایمان کو مضبوط کر رہی ہیں، لیکن جو مضر صحت کام وہ کر رہا ہے کہ اپنی صحت کے خلاف چیزیں کھا رہا ہے اور ان کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے ہی گناہوں کو نہ چھوڑنا، نفل عبادات کرتے رہنا، بالکل ایسے ہی مثال ہے کہ ٹانک آپ کی زندگی پر جتنے اثرات مرتب کرے گا، لیکن آپ جو زہر اپنے اندر ڈال رہے ہیں، جو گناہوں کو آپ نہیں چھوڑ رہے، وہ ٹانک، وہ جو زہر آپ نے کھایا ہے اس ٹانک کو برباد کر دے گا، وہ آپ کے جسم کو طاقت نہیں دے سکے گا۔ اس کے بنسبت وہ شخص جو کوئی طاقت کی چیز استعمال نہ کرے، دال روٹی پر ہی گزارا کرے، لیکن ساتھ ساتھ مضر صحت چیزیں بھی نہ کھائے، تو وہ شخص صحت یاب بھی رہے گا اور اس کی صحت بھی اچھی رہے گی۔ تو میرے لیے اور آپ کے لیے ایمان کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ میں اگرچہ عبادات تو کم کرتا ہوں، لیکن گناہوں کی طرف سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچاتے رہیں۔ اقیم الصلاۃ کہ نماز قائم کریں، اور کیا ہے اس کے بعد نیکی کا حکم دیں۔ اس کے بعد کیا حکم ہے کہ اپنے آپ کو برائیوں سے روکیں، لوگوں کو برائیوں سے روکیں، لوگوں کو برائی کی طرف نہ جانے دیں۔ میرے اندر جب گناہوں کا وبال بھرتا رہے گا، نیکیوں کو ہم کرتے تو جائیں گے، لیکن وہ گناہوں کا وبال اس نیکیوں کے اثر کو دباتا چلا جائے گا۔ مجھے اور آپ کو ایک ایسا کردار پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ اگرچہ کردار تھوڑا ہو لیکن اس پر گند اور غبار بالکل نہ ہو، جو صاف اور شفاف نظر آئے۔ اسلام ایسے کردار کو پسند کرتا ہے کہ آپ کا کردار نیک ہو، چاہے تھوڑا ہو۔ آج ہم زیادتی کی کوشش کرتے ہیں، لیکن زیادتی کے ساتھ اس پر گرد اور غبار گناہوں کی صورت میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں، جو کہ مسلمانوں کے کردار کو دبا رہا ہے، مسلمان کے کردار کو اجاگر ہونے نہیں دے رہا۔ میں اور آپ اگر اسلام کے جھنڈے کو تھامے ہوئے ہیں، اسلام کو بلند کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو دنیا میں پہنچانا چاہتے ہیں، تو میرے لیے اور آپ کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم عمل جو کریں اس کو خالصۃ لوجہ اللہ، اللہ کے لیے کریں اور گناہوں کو اپنے قریب نہ آنے دیں۔ تو جبھی میرے لیے اور آپ کے لیے اس اعمال کو کرنا نجات کا سبب بن سکتا ہے۔
اگر میں اور آپ اعمال کی فکر تو کریں لیکن گناہ سے بچنے کی فکر نہ کریں تو پھر میرے اعمال میرے گناہوں کی وجہ سے غارت ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ پھر کل قیامت کے دن میرے لیے میرے اعمال میں اور جو کوئی اس طریقے سے کرے گا اس کے لیے کچھ نہ بچے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی نیکی کے اعمال پر خالصتاً لوجہ اللہ استقامت عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی نیک اعمال پر استقامت عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم نیک اعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم گناہوں سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما۔ اللہ ان کو جلد رہائی نصیب فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم اس کی معیشت کو بہتر بنا۔ اللہ کریم اس کی اسلامی اور نظریاتی سرحدات کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم اس کو اچھے حکمران عطا فرما۔ اللہ کریم جو کوئی اس کی طرف بری نظر سے دیکھ رہا ہے یا اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما۔ اللہ کریم ہماری پاک سر زمین کو ان کے ناپاک وجود سے پاک فرما۔ اللہ کریم جتنے مسلمان بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔